کہ ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، کسی کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے، اور دیکھے مرتبے جاہل گوار لوگوں کو، شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، اور اسی کے دم سے ہے قائم یہ روشنی کا نظام، بجھے جو چاند تو سورج نکال دیتا ہے۔ دوستو آئیے بلا کسی تاخیر کے میں حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب استاذ حدیث مدرسہ جلیلیہ جرول سے بسد احترام درخواست کرتا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال تعالى لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. صدق الله ومولانا العلي العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لائق صد احترام اسٹیج پر رونق افروز انتہائی مقتدر باوقار علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، باعزت ماؤں اور بہنوں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور ابھی دو بڑے اہم مقرر، ان کی تقریریں، ان کے خطابات آپ حضرات کو سننا ہے. قرآن پاک کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. انہی چند آیات کی روشنی میں بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. دعا فرمائے کہ رب کریم کچھ کام کی ضروری باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، اس کا دستور ہے کہ ہمیشہ پریشانیوں کے بعد
کہیں نہ کہیں سے راحت کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ اللہ انہیں پریشانیوں سے ہی خوشحالی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ مصیبتوں سے، حالات سے، پریشانیوں سے، جھمیلوں سے خوشحالی اللہ پیدا کرتا ہے۔ اب ایک تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پچھلے زمانے کی بھی، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی، اور بعد میں آپ کے ماننے والے بزرگان دین اولیاء کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، حالات بگڑے ہیں، مسلمانوں نے ان حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اپنے دامن سے مضبوطی سے پکڑا ہے۔ ان حالات میں، بگڑے ہوئے حالات میں اللہ کے نبی کی تعلیمات سے اپنا رشتہ مضبوط کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی حالات سے ان کے موافق حالات پیدا کر دیے۔ ایک مثال سے میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ بچہ ہے، ایک عورت ہے، اس کی شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد میں عورت پہلے ہی دن سے کہہ دے کہ میں حمل کی تکلیف برداشت نہیں کروں گی، درد ذہ کی تکلیف میں برداشت نہیں کروں گی۔ آپ سچ بتلائیں، کیا وہ عورت کبھی ماں کہلانے کی حقدار بن سکتی؟ اس عورت کو کبھی ماں کہلانے کا حق حاصل ہو سکتا ہے؟ عورت ماں کہلانے کی حقدار کب بنتی ہے؟ جب پہلے تکلیفیں اٹھاتی، مصیبتیں برداشت کرتی ہے، بچہ پیٹ میں آیا، اس کا کھانا پینا چھوٹ گیا، اس نے اپنی نیند کو تج دیا، اس کا آرام، اس کی راحت سب قربان ہو گئی، اور پھر بچے کی ولادت کے وقت میں ماں گویا کی موت کے منہ سے نکل کر دوبارہ جنم لیتی ہے۔ اب جب اس تکلیف کو ماں برداشت کر چکی ہوتی ہے، اب اس کی سہیلیاں کہتی ہیں بہن مبارک ہو، بہن بھی کہتی ہے مبارک ہو، شوہر بھی مبارک بات دیتا ہے، اس کی ماں مبارک بات دیتی ہے، اس کی خالائیں مبارک بات دیتی ہیں۔ یہ عورت مبارک بادی کی حقدار کب بنتی ہے؟ جب پہلے اس نے 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھنے کی تکلیف برداشت کی ہے، اور اس کے بعد درد ذہ کی تکلیف کو جھیلا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کا نظام ہے، پہلے مصیبتیں آتی ہیں اور مصیبتوں کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن مصیبت چلانے سے آسانی پیدا نہیں ہوتی، مصیبت کا شور مچانے سے، واویلا کرنے سے آسانی پیدا نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس طرح تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں رکھا گیا۔ آپ ایک سرسری نظر ڈالیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر۔ 40 سال آپ نے مکے میں اس حال میں گزارے ہیں کہ اپنا ہو یا پرایا، دوست ہو یا دشمن، کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کسی کو آپ کی شخصیت پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ سب کے سب زبان سے اور دل سے کہتے تھے آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سب کے خیر خواہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اب مصیبتیں آنا شروع ہو گئی، تکلیفیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ چچا
جس نے آقا کی پیدائش کی خوشخبری لانے والی باندی کو آزاد کر دیا تھا، وہ چچا سب سے پہلے آپ کی دشمنی پر آمادہ ہوا اور آپ کے سامنے بھی آپ کے منہ کے اوپر بھی گستاخی کی ہے، اور جا کر اپنے بیٹوں سے کہا ہے جس کے نکاح میں، جن بیٹوں کے نکاح میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم تھی، ان بیٹوں سے کہا ہے کہ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دینا اور گستاخانہ انداز میں ان کی دونوں بیٹیوں کو تم طلاق دے دینا۔ آپ اندازہ لگاؤ، جو لوگ بیٹیوں کے باپ ہیں وہ سوچیں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہ آقا کے اوپر کیا گزری ہوگی اس وقت جب دو بیٹیوں کو طلاق دی جا رہی۔ جرم کیا ہے؟ کوئی جرم نہیں، کوئی خطا نہیں، بیٹیوں کی کوئی غلطی ہے؟ نہیں، خاندان خراب؟ نہیں، بڑی محبت سے چچا نے پیغام بھیجا تھا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کر دیا تھا، اور نکاح کے بعد میں صرف اس بنیاد پر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی، ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف جانے والا راستہ بتلایا، اس بات پر وہ دشمنی پر آمادہ ہوئے، اور وہ دونوں بیٹے آئے ہیں، آقا کی شان میں گستاخی بھی کی ہے، اور آقا کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ کیا گزری ہوگی آقا کے دل پر؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں نمناک ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں، آپ کے ساتھ ماننے والوں کی تعداد تو تھوڑی سی ہے، مٹھی بھر ہے۔ آپ جتنے یہاں پر ہیں نا، اس کے آدھے کے آدھے بھی نہیں، آدھے کے آدھے بھی نہیں، اور ایک بڑا بہادر انسان، مکہ مکرمہ کا ایک بڑا دلیر انسان، جن کو ہم اور آپ بڑے احترام کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کل 39 ماننے والے ہیں آقا کے، اور ننگی تلوار لے کر نکلے ہیں ختم کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ کون سا جرم کیا ہے؟ کوئی جرم نہیں۔ مکہ مکرمہ میں اس طرح سماجی بائیکاٹ کیا گیا ہے، اس طرح، اور پابندی لگائی گئی کہ کوئی شخص بھی اپنے گھر کا کھانا ان تک نہیں پہنچا سکتا ہے، نہ ان سے کوئی خرید سکتا ہے، نہ ان سے کوئی سامان بیچا جا سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے، آپ سے محبت کرنے والوں نے درختوں کی چھال اور درخت کے پتے کھا کر رات گزارے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو چین و سکون سے واپس ہونے نہیں دیا گیا، آپ کے پیروں پر پتھروں کی برسات ہوئی ہے، آقا کے جوتے مبارک لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری پریشانیاں ہوئی، تقریباً 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مصیبتوں کو جھیلا، اور ان مصائب سے تنگ آ کر، عاجز آ کر، اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو مجبوراً وطن چھوڑنا پڑا، آپ مکہ چھوڑ کر تو جا رہے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت، خانہ کعبہ کا احترام، خانہ کعبہ کی محبت دل کے اندر اس طرح بسی ہوئی ہے کہ آپ نمناک آنکھوں سے کعبے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں اشک برسا رہی ہیں۔ اے کعبہ، اگر یہ مکے والے مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے چھوڑ کر ہرگز نہ جاتا۔ اور اسی پر بھی اکتفا نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے ہیں، پیچھے سے دشمنوں کو لگایا جا رہا ہے۔ مکے میں یہ اعلان کرا دیا گیا ہے کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زندہ یا مردہ لے کر آئے گا، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آقا ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے،
وہاں پر بھی چین و سکون کی سانس لینے، چین و سکون سے رہنے نہیں دیا گیا۔ سن 2 ہجری میں پورا منصوبہ بنا ہے، پوری پلاننگ ہوئی ہے، اور اس پلاننگ کے تحت مکے کے ہر گھر کے ایک ایک فرد نے سفر تجارت میں شرکت کی ہے، اور یہ طے ہوا تھا کہ اس تجارت میں جتنا بھی مال آئے گا یہ سارا مال ہتھیار خریدنے پر اور مسلمانوں کو مٹانے پر لگا دیا جائے گا۔ لیکن اللہ نے اس وقت مدد کی، اس وقت اللہ نے مدد کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان حالات میں اپنے صحابہ کو صبر کی تلقین فرماتے رہے۔ ان حالات میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مایوسی قریب نہیں آنے دیا ہے۔ ان حالات میں اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کی فکر کرتے رہے، اور صحابہ کرام کو ہر موڑ پر اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے جوڑتے رہے، یہاں تک کہ جب سن 6 ہجری میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے ہیں، اس وقت لوگوں نے عمرہ بھی کرنے نہیں دیا، تب کر آقا نے صلح کی ہے، اور صلح کرنے کے بعد صحابہ کرام کے اوپر گویا کہ بجلی گر پڑی ہے، اور وہ کہہ رہے یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو آخر اس طرح دب کر صلح کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے بعد صرف 2 سال کی مدت میں قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب آ گئی اللہ کی مدد اور کامیابی، اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی بڑی بڑی فوج، بڑی بڑی جماعت یہ آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے کامیابی لے کر یہاں سے رخصت ہو کر جا رہے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اللہ حالات سے ہی، مصیبتوں سے ہی، ناکامیوں سے ہی کامیابی کے راستے پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پریشانیوں کے ساتھ آسانی، پریشانیوں کے ساتھ آسانی۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے گا کہ یہ نظام اللہ کا ہمیشہ ایک پریشانی 2 آسانیوں کے بیچ میں رہتی ہے۔ پہلے آسانی، پریشانی، پھر بعد میں آسانی۔ بھئی رات کی تاریکی آتی ہے، رات سے پہلے دن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دن ہوتا ہے، اور رات کے بعد میں کیا ہے؟ رات کے بعد میں پھر دن۔ جس طرح ایک رات 2 دنوں کے بیچ میں ہے، ایسے ہی ایک پریشانی 2 آسانیوں کے بیچ میں اللہ نے رکھی ہے۔ شاعر نے کہا ہے اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح، جب مصیبتیں حد سے زیادہ ہو جائیں تو الم نشرح کی تفسیر پڑھ لیا کرو، اس میں تمہیں ملے گا کہ اللہ نے ہمیشہ ایک پریشانی کو 2 آسانیوں کے بیچ میں اللہ نے رکھا ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے گا تو تم کو خوشی معلوم ہوگی، خوشی محسوس ہوگی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے اب تک ہم کو بڑے چین و سکون سے رکھا، لیکن اب آزمائش کے دن شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ آزماتا بھی ہے، اور یہ آزمائش اور یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، جو لوگ ان حالات میں اللہ کی دی ہوئی ہدایات پر جمے ہوئے ہیں، یہ آزمائشیں ان کے لیے ترقی درجات کا ذریعہ ہے۔ اور جو لوگ ان حالات سے گھبرا جاتے ہیں اور گھبرا کر مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں، اللہ سے ان کا رشتہ مزید کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ یہ پریشانیاں ان کے لیے عذاب ہے، عذاب ہے۔ اس لیے آج مایوسی کو دل سے نکال کر اللہ اور اس کے پیغمبر سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تم کو آزمایا جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا، مالوں میں تمہارا مالی نقصان ہوگا، وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے جانوں میں تم کو آزمایا جائے گا، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ضرور
تم سنو گے اہل کتاب کی طرف سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مشرکین کی طرف سے، أَذًى كَثِيرًا بڑی تکلیف دینے والی باتیں، ایسی باتیں سنو گے تمہارا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ لیکن مسلمانوں تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن تمہارے سامنے ہے، تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ حالات خوشحالی کے ہو، حالات بدحالی کے ہو، زبوحالی ہو، اچھے حالات ہو، برے حالات ہو، فتنہ اور فسادات کے حالات ہو، کسی طرح کے بھی حالات ہو، اللہ نے قرآن کو رہنما بنا کر، ہدایت نامہ بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل فرمایا ہے۔ قرآن قیامت تک آنے والے اپنے تمام ماننے والوں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب حالات بگڑے تو تمہیں ان میں کیا کرنا ہے، ان حالات میں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا تمہیں اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھ کر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور تمہیں اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ اگر یہ دو صفات تمہارے اندر پیدا ہو گئی سمجھ لو تم بہت بڑے باہمت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان دو اوصاف کی بنیاد پر تمہارے دشمنوں کے پروپگنڈوں کو ناکام کرے گا، اور اللہ تم کو دنیا کے اندر آباد کرے گا، ظالم کو اللہ ہلاک کرے گا، مٹا کر رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تم دنیا کے اندر تم کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ آج میرے بھائیوں ہم اپنا جائزہ لیں، ہم تو شکوے شکایت کے عادی بن گئے نا، خوب شکایتیں کرتے ہیں کہ یہ مصیبت فلاں کی طرف سے آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں کسی کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں آتی، مصیبت ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ پہلے زمانے کے مسلمان بنی اسرائیل ان کے اوپر بھی مصیبت آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ کئی مصیبتیں آئیں ان کے اوپر، ان کے اوپر تو ایسی مصیبتیں آئیں جن کا تصور کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی مصیبت کیا ہے؟ مسلمان ہے اس زمانے کے، وہ پیغمبر کی اولاد ہے، اور پیغمبر کی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ سارے عالم میں سب سے افضل انسان ہے وہ۔ لیکن مصیبتیں کیسی آئی ہیں ان کے اوپر، پریشانیاں کس طرح کی ہیں؟ گھر کے چاروں طرف پولیس لگی ہوئی ہے، چاروں طرف اطلاع ملی پولیس کو کہ اس کی یہاں ولادت ہوئی۔ کیا ہوا؟ لڑکی پیدا ہوئی۔ اچھا چھوڑ دو، جینے دو اسے، جب بڑی ہوگی تو نوکرانی بنا کر رکھ لیا جائے گا۔ یہ حال ہے۔ لڑکا ہوا، لڑکا ہوا، اس کی خبر سنتے ہی پولیس حملہ کرتی، چھاپا مارتی، ماں، بہن، بھائی، باپ، پورا کنبہ قبیلہ موجود۔ لیکن پولیس کی فوج گھروں میں چھاپا مار کر ماں کی گود سے اس معصوم سے لخت جگر کو چھین کر پورے کنبے کے سامنے اس کے گردن پر تلوار چلا دیا کرتی تھی۔ سوچو کیا ہوتا تھا، کیا گزرتی ہوگی ان لوگوں کے دنوں پر۔ اور اسی پر بس نہیں، جانوروں سے بدتر سلوک بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون کی پولیس کر رہی ہے۔ اللہ نے فرعون کو ڈبویا، اس کے بعد پھر ان کے اوپر دشمنوں کا تسلط ہوتا ہے۔ اللہ نے پھر موقع دیا، پھر بخت نصر ان کے اوپر مسلط ہوتا ہے، جو ایک ایک اس زمانے کے مسلمان یعنی بنی اسرائیل کو چن چن کر کے ہلاک کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر سے ان لوگوں کو تقویت عطا فرمائی تھی۔ قرآن میں یہ پوری تفصیلات موجود۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع پڑھیے، اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں فیصلہ کر دیا تھا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ مفسرین لکھتے ہیں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں کے بارے میں ہم نے اپنے علم کے مطابق طے کر رکھا تھا کہ تم اللہ کے حقوق کو توڑو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا یعنی بندوں کے حقوق کو بھی پامال کرو گے۔ بنی اسرائیل میں جب یہ برائی عام ہو گئی، اللہ
کا حق بھی پامال کر رہے ہیں, بندوں کے حقوق میں بھی لاپرواہی برتی جا رہی ہے. اب اللہ کی طرف سے دشمنوں کو مسلط کیا جا رہا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. فرمایا کہ ہم نے لکھا تھا کہ تم دو بار حقوق اللہ اور حقوق العباد میں لاپرواہی برتو گے. جب پہلا وعدہ آیا تو ہم نے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا. وہ دشمن تمہارے گھروں میں گھسے, گھروں میں گھس کر فساد برپا کیا. تمہارے کچن کا نظام درہم برہم ہوا, تمہارے گھر کا نظام انہوں نے تہوبالا کر ڈالا. پھر ہم نے تم کو موقع دیا, مال بھی دیا, اولاد بھی دیا, اور یہ ساتھ میں تنبیہ کر دی کہ مسلمانوں سنو, اگر تم اچھائی کر رہے ہو اس میں تمہارا بھلا ہے, اگر تم برائی کر رہے ہو تمہارا نقصان ہے. لیکن جب تم نے اپنے اندر پھر بگاڑ پیدا کیا, اب کی بار دوبارہ ہم نے دشمنوں کو مسلط کیا ہے. انہوں نے تمہارے گھروں میں گھس کر اس طرح فساد برپا کیا ہے اور تمہاری پٹائی اس طرح کی ہے کہ مار مار کر انہوں نے تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالا ہے اور تمہاری مسجدوں میں گھس کر فساد برپا کیا. یہ اللہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے مسلمان, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے آسمانی کتاب پر یقین رکھنے والے. میرے بزرگوں اور دوستو, بدعملیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں, اور جب یہ مصیبتیں بدعمالی کی وجہ سے آئی ہیں تو ان کا خاتمہ ہماری تدبیروں سے ہو جائے گا. ہم تدبیریں کریں کہ صاحب یہ کر لیں وہ کر لیں, اس سے ہم ظلم سے نجات پا جائیں گے. ہم نجات پا سکتے ہیں. مصیبت ڈالنے والا کون؟ یہ کوئی حکومت مصیبت نہیں پیدا کر رہی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. مسلمانوں تمہارے رب کی طرف سے مصیبت آئی. اللہ کہہ رہا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. ہم نے مسلط کیا ہے تم پر اپنے دشمنوں کو, اپنے بندوں کو مسلط کیا ہے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. یہ اللہ کا ایسا وعدہ جو ہو کر رہے گا. اللہ تو یہ کہہ رہا اور ہم ادھر ادھر کی تدبیریں اختیار کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, جب مصیبت میں ڈالنے والا اللہ ہے تو نکالے گا کون؟ اللہ نکالے گا. اللہ نکالے گا. کب نکالے گا اللہ؟ کیسے نکالے گا اللہ؟ اللہ نے تدبیر بھی بتلا دی ہے قرآن پاک میں. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, تم سمجھ رہے ہو جنت میں داخلہ آسانی سے مل جائے گا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پچھلے لوگوں پر آئے تھے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ, ان کو فقر و فاقہ پہنچا تھا, ان کو تنگی پہنچی تھی. وَزُلْزِلُوا, ان کو جھنجھوڑا گیا تھا. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, یہاں تک کہ پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھ ایمان والے انہوں نے اپنا رشتہ اپنے رب سے جوڑا اور کس سے مدد مانگنے لگے؟ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ, اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی, کب آئے گی آپ کی مدد؟ اب اللہ نے کہا تم ہم سے جڑ گئے, الا سنو, کان کھول کر سنو, متوجہ ہو جاؤ, ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد تو آنے ہی والی. اور جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی اس میں بھی اللہ نے یہ بیان کیا ہے. فرمایا وقال الذين كفروا لرسلهم, کافروں نے پیغمبروں کو آ کر دھمکی دی. پیغمبروں سے کہا, کیا کہا؟ لنخرجنكم من ارضنا, ہمارا ملک چھوڑ کر باہر چلے جاؤ. او لتعودن فی ملتنا, ہمارے ملک میں رہنا ہے تو ہمارا مذہب قبول کر لو. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہمہ شمہ سے. ہمہ شمہ سے پیغمبروں سے کہا جا رہا ہے, نبیوں سے کہا جا رہا ہے, بڑے بڑے پیغمبر
آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، اور صاف صاف ان سے دھمکی آمیز لہجے میں کہا جاتا ہے میاں اگر تم کو یہاں رہنا ہے ہمارا مذہب قبول کرنا پڑے گا، ورنہ تم کو یہاں سے نکال کر باہر کر دیا جائے گا۔ اللہ نے تسلی دی، اور یہ تسلی کیا حضرت موسیٰ کے زمانے کے لیے تھی؟ بھئی قرآن بنی اسرائیل پر تو نہیں اترا، قرآن عیسائیوں پر تو نہیں نازل ہوا، قرآن داؤد کی امت پر تو نہیں نازل ہوا، قرآن ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں پر تو نہیں اترا، قرآن اترا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا ہے۔ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ پیغام اتارا ہے کہ دیکھو یہ حالات آ سکتے ہیں تم پر۔ جب یہ حالات آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تسلی دے رہا ہے، مسلمانوں تسلی اللہ دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا اللہ؟ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی طرف پیغام بھیجا، اللہ نے وحی بھیجی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ضرور بالضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ کیا کہا اللہ نے؟ ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ یہ تو نہیں کہا کافروں کو ہلاک کریں گے مسلمانوں کو بچا لیں گے نا، ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں پر ہم ظلم کر رہے ہیں، اپنے بچوں پر ہم ظلم کر رہے ہیں، اپنے کمزوروں کو ہم ستا رہے ہیں، اپنے بھائیوں پر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ ارے ہمارے پڑوس میں اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں اگر ہمارا پڑوسی ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا تو ہم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا ہے؟ قرآن میں کہا ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے، اور جب ظالم ہلاک ہو جائیں گے تب ہمارا فیصلہ دیکھنا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ظالموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم تم کو یہاں پر آباد کریں گے، تم آباد رہو گے۔ یہ وعدہ کس کے لیے ہے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، جو میری وعیدوں سے ڈرتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج ہمیں اپنے دل کی گندگی کو صاف کر کے اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، تقوی، خشیت کا نور اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر سے اٹھیں، مسجد کے اندر مشورے کریں، اور مشورے کے ذریعے پورے سماج میں، پورے معاشرے میں انقلاب پیدا کر دیں کہ ہم 100% دیندار بنیں گے۔ خدا کا خوف دل میں رہے گا، نہ بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہوگی، نہ اللہ کے حق میں کوئی کوتاہی ہوگی۔ جب یہ طے کر لیں گے اللہ ہماری حفاظت کا فیصلہ کرے گا۔ اور یاد رکھیے جب اللہ بچانا چاہے، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔